السلام علیکم جناب. جناب میں آپ سے ایک وعلیکم سوال السلام. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. براہ کرم چینل سے جڑ جائیے. سب سے اچھی عبادت، دیکھیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں. سب سے بنیادی عبادت اللہ کی توحید ہے. توحید کی معرفت کے بعد آپ دنیا میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو علماء اور مشائخ کو رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنتے ہوں گے، صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنتے ہوں گے. حج کا موسم ہے تو عمرے اور حج کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. اسی طریقے سے مختلف موسم جب گزرتے ہیں تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں تاکہ آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور جنت کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آپ مخاطب ہیں، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین، تمہارے درجات میں بلند ترین، تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے اچھا اور تمہارے لیے اس بات سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمن سے آمنا سامنا کرو تو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں. صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور فرما دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین آپ کو جنت عطا فرمائے گا. اور جنت بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نعمتیں اور بڑی وہ جو فضیلت ہے ذکر کی، اور یہ ایسا عمل ہے، یہ کیسی عبادت ہے اللہ کا ذکر کرنا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کو سوئے تھے تب اللہ کا ذکر کر کے سوئے تھے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، کھانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے، وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل شروع سے لے کر اخیر تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں سنتا ہوں آپ کی زبان اقدس سے بھی بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن میں پریشان ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو کہ میں کروں اور اس کی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے کہ ان اعمال میں ہم نے بہت سارے اعمال سنے ہیں، ان اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، يعني العبادات. انا ما ادري يوم اسمعك تمدح الصدق. کہ وہ ہو یہ کہہ رہا ہے صحابی کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان اقدس سے ہم بہت ساری فضیلتیں سنتے ہیں، آپ کبھی صدقے کی بات کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، کبھی رمضان کے روزے کی بات کرتے ہیں، الحج والعمرے کی آپ فضیلت بیان کرتے ہیں. میں بڑا عجیب و غریب، میں حیران اور پریشان ہوں. میں نہیں فیصلہ لے پا رہا ہوں کہ میں کیا کروں، صحیح طور پر میری رہنمائی فرما دیجئے. یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به. آپ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جڑ جاؤں اور جس پر عمل کروں. اقول علمني شيئا فاضلا حسنا اتمسك به والزمه. میں اس عمل کو کرتا رہوں اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کا وہ میرے لیے سبب بن جائے.
ماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ آپ اس سوال کا جو آپ نے سوال کیا ہے یہی صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ وسلم لهذا الرجل من العبادات ليدله عليه. آپ نے ایک ایسی عبادت کا اس شخص کو فضیلت بیان کری، قال له اكثر من الصدقه، کیا آپ نے یہ کہا کہ بہت صدقہ کیا کرو، اكثر من الحج، اكثر آپ حج اور عمرے زیادہ کیا کرو؟ من العمره. قال له عليه الصلاه والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا بلکہ اس کو کیا کہا، سنیے، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. یا اللہ آپ کی زبان ہمیشہ ذکر کی لذت سے ذکر کی لذت محسوس کرتی رہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، اكثر من الذكر وابشر بالخير. اکثر من الذکر وابشر بالخیر، تم آپ ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو مشغول رکھیں اور خیر اور بھلائی کو پالیں۔ جب آپ ذکر و اذکار کریں گے جنت میں آپ کے باغات بھی ہوں گے، آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، اللہ رب العالمین آپ کو پریشانیوں سے محفوظ بھی فرمائے گا، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے بچے نیک اور صالح ہوں گے، جو شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں ان کو اللہ رب العالمین رزق سے مالا مال فرما دے گا، اور یہی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی لا ہیں۔ يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللہ اکبر۔ قال عليه الصلاه والسلام لقيت ليله اسري بي ابي ابراهيم عليه السلام. ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، جب معراج پر آپ قال گئے، يا محمد اقرئ امتك مني السلام. آپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ امت کو میرا اپنا سلام ضرور کہنا۔ واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء. اللہ اکبر۔ انها قيعان، يعني الجنه ارض صالحه للزراعه. یہاں ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، بڑی خوشبو والی ہے، قيعان وان غراسها وہاں استطيع ان اغرس غرسا بالجنه. یہاں آپ جنت میں پودے لگا سکتے ہیں، جنت کی زمین کو پا سکتے ہیں، وہاں گھر بنا سکتے ہیں۔ وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے آپ کو جنت میں آپ کے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے باغات بنا دے جنت میں، تو بہت سارے اعمال ہیں جو کہ آپ کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا کام، ایک ایسی عبادت جس کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ وضو ہونا شرط ہے، نہ ہی آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اور وہ ذکر ہے اللہ کا، اور سب سے افضل ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یا قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، یا اپنے ان اذکار کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یاد کر لیجئے۔ صوفیوں کے بنائے ہوئے رٹیفیکیشن جو لگائے ہوئے نا 712 315 اور 281 اور 440 مرتبہ اتنا یہ پڑھ لو، یا ودود یا عدیف یا وغیرہ، یہ سارے کے سارے خرافات اور بدعات ہیں۔ ان اذکار کا اہتمام کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، یہی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کی جنت کا حصول کا سبب بن سکتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ